السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم جتنا پڑھ چکے ہیں اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں، اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اب تک حروف ہلکی کے بارے میں پڑھا، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، 6 ان کی تعداد ہے۔ حلق کے 3 مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لسانی مخارج کے بارے میں پڑھا، وہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم جو وہ حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کے کل 10 مخارج ہیں، یعنی 10 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں، اور ان 10 جگہوں سے 18 حروف نکلتے ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے حروف لغاتیہ کے بارے میں پڑھا، وہ حروف جو لغات کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو قوہ ہے اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے حروف شجریہ کے بارے میں پڑھا، یعنی وہ حروف جو شجر سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے دانتوں کے نقشے کے بارے میں پڑھا، ہم نے جانا کہ کون سا دانت کہاں پہ ہے اور دانتوں کے نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثنایا ان میں ہم نے دیکھے، رباعی دیکھے، انیاب دیکھا، ضاحک دیکھا، اس کے بعد طاحن دیکھا اور ناجز دیکھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حرف حافیہ کے بارے میں جانا، ضاد، اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حافیہ کہا جاتا ہے، اور ان سب کی ڈیٹیلز ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا جائے گا۔ آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف طرفیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ طرفیہ، طرفیہ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ طرف یعنی جو سائڈیں ہیں، جو کنارے ہیں زبان کے، وہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جو سائڈز ہیں، جو اس کے کنارے ہیں، وہاں سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ ان حروف کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے، یعنی 3 حروف ہے جن کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، اور ان کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان میں کون کون سے حروف ہیں۔ سب سے پہلے ہے لام، پھر ادائیگی کرتے ہیں لام، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مخرج دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب زبان کے کنارے، زبان کی جو سائڈز ہیں، جو زبان کی کروٹ ہے، وہ ضاحک سے ثنایا تک لگے تو لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو زبان کی سائڈز ہیں وہاں سے لے کے نوک تک، ٹھیک ہے، سائڈ سے لے کے نوک تک کا حصہ جب ضاحک سے لے کے ثنایا تک لگے تو لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ضاحک میں ان میں کتنے دانت آ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 دانت آ جاتے ہیں اور ایک داڑھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جو بالکل سٹارٹ کے 3 دانت اور ایک داڑھ، وہاں تک لام ادا ہوتا ہے، ایک داڑھ اس میں شامل ہوگی۔ آپ لوگ دانتوں کا نقشہ اسی لیے آپ لوگوں کو پڑھایا گیا، دانتوں کے بارے میں اسی وجہ سے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے، امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے نام یاد کیے ہوں گے، لیکن اگر نہیں کیے تو آپ لوگ اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کہاں سے ادا ہوگا کہ زبان کی جو کروٹ ہے، اس کی جو سائڈیں ہیں، طرف اللسان جو ہے وہ نوک تک، اوپر کے ضاحک سے لے کے ثنایا تک لگے، ٹھیک ہے، ایک داڑھ اور 3 دانتوں کے ساتھ لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ لام پھر ادا کرتے ہیں، لام، اس طرح۔ اب ہم چلتے ہیں نون کی طرف، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حروف طرفیہ میں سے ہے۔ نون، نون، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہوگا کہ زبان کی جو سائڈز ہیں آگے نوک تک، یعنی طرف اللسان آگے نوک تک جو ہے اوپر 3 دانتوں کی جڑ سے لگے گی، ٹھیک ہے، 3 دانتوں کی جڑ سے لگے گی، انیاب سے لے کے ثنایا تک، ٹھیک ہے، انیاب سے لے کے ثنایا تک لگے گی تو نون ادا ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ثنایا، اس کے بعد رباعی اور اس کے بعد انیاب، یہ 3 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انیاب سے لے کے ثنایا تک لگے گی تو نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔
آگے ہم چلتے ہیں را کی طرف. پہلے اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں. را 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 اس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کے مخرج کی بات کریں تو زبان کے جو کنارے ہیں اور زبان کا اوپر والا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اوپر والا حصہ مطلب جہاں پہ اگر ہم کوئی چیز رکھ کے چکھتے ہیں وہاں ٹپ یعنی کہ وہ بھی اوپر 3 دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو را ادا ہوگا. اچھا آپ یہاں پہ نوٹس کریں گے کہ را جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان جب اوپر لگتی ہے ان دانتوں کی جڑوں سے تو وہاں پہ کھردرا سا حصہ ہے. ٹھیک ہے، 3 دانتوں کی جو جگہ ہے جو وہاں ان کے مسوڑے ہیں وہاں پہ کھردری سی جگہ ہے. آپ اپنی زبان لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہاں پہ لگے گی زبان تو را ادا ہوگا. اور را کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی رگڑ سی بھی پیدا ہوتی ہے، آواز آتی ہے ر ر اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے، را را اس طرح. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے حروف طرفیہ اور ان کو حروف زلکیہ بھی کہا جاتا ہے. اور ان کو حروف زلکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زلک جو ہے نا وہ پھسلنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. یہ حروف زبان کے کناروں سے آسانی کے ساتھ پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف زلکیہ بھی کہا جاتا ہے. اور حروف طرفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ طرف اللسان زبان کے سائڈوں سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے. کون کون سے حروف ہیں یہ؟ لام، نون اور را. ٹھیک ہے، لام، نون، را. اب ہم چلتے ہیں حروف صفیریہ کی طرف. یہ بھی زبان سے ہی ادا ہوں گے لیکن کہاں سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. حروف صفیریہ بھی 3 حروف ہیں. ٹھیک ہے، 3 حروف ہیں جن کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. اور ان کو ادا کرتے وقت نا سیٹی کی آواز آتی ہے. ہم ادا کرتے ہیں ابھی پھر ہم ان کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے اس میں آ جائے گا زا 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 زا. ٹھیک ہے، زا. آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ اس میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز آ رہی ہے ز کر کے. ان کو سختی سے تھوڑا ادا کیا جاتا ہے اس طرح سے. ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، زا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سین 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 سین. یہ جو سین کی ادائیگی میں بھی یہ والی آواز ہے یہ ضرور آنی چاہیے. اس کی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. صفیریہ یعنی سیٹی. ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے ان کی ادائیگی میں اور یہ آنا ضروری ہے تینوں حروف میں. ٹھیک ہے، زا میں بھی، سین میں بھی اور آگے ہمارے پاس ہے صاد. صاد میں بھی. صاد کی ادائیگی کرتے ہیں صاد صاد. اچھا، صاد جو ہے اس کو پورا اور موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پورا اور موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ سین کے ساتھ مکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ان دونوں کو الگ رکھنا ہے. سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، صاد کو پورا اور موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں ہی ان کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آئے گی، زا میں بھی، سین میں بھی، صاد میں بھی. لیکن سین میں سیٹی کی آواز سب سے زیادہ ہوگی، زا میں اس سے کم ہوگی اور صاد میں اس سے کم ہوگی. ٹھیک ہے، ان تینوں کو ایک دفعہ پھر میں ساتھ ادا کرتی ہوں سیٹی کے لحاظ سے. سین، زا، صاد. ٹھیک ہے، اور یہ ادا کہاں سے ہوں گے؟ اگر ہم اپنے دانتوں کو سختی سے بند کر لیں آپس میں تو زبان جو ہے نا، ہماری زبان کی جو ٹپ ہے، جو اس کی نوک ہے، وہ نیچے والے جو دانت ہیں ثنایا ان کے کناروں کو لگے گی تو ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پکچر میں شو بھی ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دانت سختی سے بند کرنے ہیں اور زبان کو نیچے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے تو یہ والے حروف ادا ہوں گے. ہم ایک دفعہ پھر ان کو ادا کرتے ہیں زا، سین، صاد صاد. اس طرح سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے اور سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو آج ہم نے حروف طرفیہ کے بارے میں پڑھا جو کہ 3 ہے، لام، نون اور را. ٹھیک ہے، ان کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے لیکن بس تھوڑا تھوڑا ان میں معمولی سا فرق ہے. اس کے ساتھ یہ ادا ہوں گے. لام جو ہے وہ دواحق سے ثنایا تک زبان کے کنارے لگیں گے تو ادا ہوگا. نون جو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ زبان لگتی ہے اوپر انیاب سے ثنایا تک. ٹھیک ہے، اور را میں بھی 3 دانتوں کو زبان لگتی ہے، کھردری سی جگہ پہ تھوڑی سی رگڑ پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے حروف صفیریہ کے بارے میں پڑھا. حروف صفیریہ 3 ہے، زا، سین اور صاد. ان کو حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. سین میں سب سے زیادہ سیٹی ہوتی ہے، زا میں اس سے کم اور صاد میں اس سے کم. صاد کو ہم پورا اور موٹا بھی پڑھتے ہیں.
امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو مس ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا آنسر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.